اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حج کی قسمیں اور حج میں جو آپ کو جس طرح سے نیت کرنی ہے اور اس کی جو تینوں صورتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نیت کو سمجھنے سے پہلے یعنی آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے، آپ جب پہنچ جاتے ہیں میقات پر آپ نے وہاں پہ نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے، آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب اس کی پابندیاں بھی آپ کے اوپر آ گئیں۔ آپ کو دو باتیں سمجھنی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نیت کیسے کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں آپ کو سمجھنی ہوتی ہیں۔ لیکن نیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حج تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حج مفرد بھی کہتے ہیں، حج افراد بھی کہتے ہیں۔ دوسرا حج و عمرہ ایک ساتھ کرنا، یعنی اس کا جو احرام باندھنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس نیت سے باندھتے ہیں کہ آپ نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا ہے، یعنی اس کی نیت آپ ایک ساتھ کرتے ہیں، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں احرام کی پابندیاں احرام باندھنے سے لے کر حج سے فارغ ہونے تک رہتی ہیں، یعنی لمبے وقت تک احرام کی پابندی باقی رہتی ہے، احرام باقی رہتا ہے، اور جو عام طور پر ظاہر مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہے جو آسان ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لیں، مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام ختم، یعنی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہیں کھل جاتی ہیں، پھر 8 ذی الحجہ سے حج کی نیت کر کے آپ احرام دوبارہ باندھتے ہیں اور حج پورا کر کے احرام ختم، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے اور عوام کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آسان وہ بھی ہیں لیکن ان کی پابندیاں زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں جو احرام کی جو پابندیاں نا وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا قدرے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو حج قران ہے اور حج افراد ہے، اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ تینوں کا فرق میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ایک فرق تو ان تینوں میں نیت کا ہوتا ہے۔ افراد میں یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت ہوتی ہے، قران میں حج و عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے، اور تمتع میں احرام باندھ کر پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ افراد اور قران میں احرام شروع ہونے سے یعنی احرام شروع سے حج کے ختم ہونے تک رہے گا، اور تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھل جائے گا، اور 8 ذی الحجہ تک حاجی بغیر احرام کے رہے گا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ ایک تیسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے، اور افراد میں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں میں افضل قران ہے، مگر یہ جو احرام کی پابندیوں سے بچنا ہوتا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے عوام کو تمتع کی رائے دی جاتی ہے۔ اور تینوں قسموں میں جو حج و عمرے کے اعمال و احکام ہیں اور جو احرام کے مسائل ہیں نا، وہ تمام کے تمام یکساں ہیں تینوں صورتوں میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیسے کریں؟ تو آپ کا حج تمتع ہے، چونکہ آپ کو مکہ جا کر پہلے عمرہ کرنا ہے، اس لیے یہ احرام آپ کا عمرہ ہے، یعنی آپ نے جو احرام پہنا نا، آپ نے عمرے کی نیت سے پہنا ہے۔ آپ یوں نیت کریں گے، آپ یوں کہیں گے، اگر اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو اردو میں اپنی زبان میں کہہ لیجئے، یا پھر اگر عربی میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو آسان فرما اور قبول فرما۔ جن کا حج افراد ہے وہ اس طرح نیت کریں گے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، ٹھیک ہے؟ اور جن کا حج قران ہے وہ عمرہ اور حج کی ایک ساتھ اس طرح نیت کریں گے کہ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ جب نیت ہو گئی تو نیت کے ساتھ ہی تھوڑی بلند آواز سے 3 مرتبہ آپ لبیک پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہیں ذرا آہستہ آواز میں پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں کہ نیت کر کے فوراً لبیک نہیں پڑھیں گے تو نیت مکمل نہیں ہوگی۔ وہ تلبیہ کس طرح ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج و عمرے کی خاص دعا ہے، اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔
تلبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو۔ بس جو بندے حج و عمرے میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہم کو بلایا تھا، تو ہم حاضر ہیں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی شارٹ کمنگ ہے وہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بھی توفیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔